والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عرس بالليل استجع على الشق الايمن واذا عرس قبيل السوء نصب ذراعه ووضع راسه على كفه رواه في شرح السنة. لیٹنے اور سونے بیٹھنے کے آداب حدیث کی روشنی بیان ہو رہے ہیں. شرح سنہ میں حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور دستور تھا کہ سفر میں جب اب رات میں کہیں پڑاؤ کرتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کے سونے کا اور لیٹنے کا طریقہ دائیں کروٹ، رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھا، دائیں کروٹ بیٹھ کے، اور جب صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنی کلائی کھڑی کر لیتے اور سر مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کچھ آرام لے لے. زیادہ دیر آرام کرنا ہوتا رات کے وقت تو دائیں کروٹ، دائیں بازو رخسار کے نیچے، اور رات کو تہجد پڑھی، اٹھے، دعائیں مانگی، صبح اذانوں کے وقت تھوڑی دیر نماز فجر سے پہلے، رات تہجد کے وقت جو تھکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے لمبی تہجد تھوڑی دیر کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے لیے جانا ہوتا تھا خود پڑھاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جو آپ آرام کرتے وہ واضح راس والا کفی، بلکہ اظہار راس قبیل وسوئی، قبیل قبل پہلے، قبیل تھوڑی پہلے، صبح سے تھوڑی پہلے، تو ناسا باز رہا ایسے دائیں کونے کو زمین پہ گاڑ کر اور کلائی پر ہاتھ رکھ کر پورا زمین پہ نہیں دیتے، ہلکا سا ایسے تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے لیٹ جاتے. اہل علم عام طور سے رات کے ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے تھے، پھر اگر سفر سویرے شام شروع کرتے تو کسی مناسب جگہ ایسے وقت آرام کے لیے اتر جاتے، پڑاؤ کرتے کہ رات کا کافی حصہ باقی ہوتا تھا اور سونے کا کافی موقع مل جاتا تھا. اگر سفر دیر رات سے شروع کرتے تو آرام کے لیے صبح سے جب ایسے وقت پر پڑاؤ کرتے تھے کہ رات کا کافی باقی ہوتا ہے حصہ، تو آپ سونے کے لیے جناب سے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، جیسے کہ سونے میں آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا. اور جب آپ رات کے بالکل آخری حصہ میں اترتے کہ فجر کا وقت ہوتا تو آپ اپنے کوٹ دیکھ کے اور کلائی کھڑی کر کے اکیلی پر سر مبارک رکھ کر لیٹ جاتے. اس طرح گویا نماز فجر کا انتظار فرماتے تھے. اس قسم کی احادیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے امت کو پہنچایا ہے. صحابہ بھی ہمارے محسن ہیں، محدثین علماء بھی ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا عمل محفوظ کیا، یاد کیا، اور آج ہم تک، آج حدیث کے ذریعے آپ تک بات پہنچ رہی. ایک ایک ادا کہ آپ لیٹتے کیسے، بولتے کیسے، سوتے کیسے، چلتے کیسے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر و کاوش کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اس کی تعریف کرنے کی توفیق